لیکن جیسے غزہ کی مثال سامنے آئی جی ہاں۔ کہ 40,000 سے زیادہ بچے قتل کیے گئے، اسرائیل جنوسائیڈ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور یہ بھی عقیدہ ہے خاص طور پر مسلمانوں کا کہ اللہ تعالیٰ شہر سے زیادہ قریب ہے، ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور پرمیشن کے بغیر نہیں ہل سکتا، تو پھر اتنا زیادہ ظلم ہوتا جا رہا ہے اور وہ کیوں نہیں رک رہا ہے؟ یہ میں نے اپنے اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں ایک بات کہی تھی جی کہ یہ جب ان کے پاس جواب نہیں رہے گا ایموشنل آرگومنٹ پہ آ جائیں گے، اور وہی ہوا تھا۔ بہرحال اس کانسیپٹ کو کلیئر ہونا ضروری جی ہے۔ بالکل۔ جی دیکھیں، جہاں تک غزہ کا تعلق ہے اور لوگوں کے شہید ہونے کا تعلق ہے مسلمانوں کے، یقیناً یہ ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہے اور دردناک ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، آپ نے ایک بات کہی کہ کوئی بھی پتا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، یعنی اصل کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے نا، جی اس نظام کے اعتبار سے یہ دنیا اللہ چلا رہا ہے، بے شک۔ اور ایک مہلت دی ہے تمام انسانوں کو کہ اس مہلت کے درمیان، یعنی اس مدت کے درمیان آپ کو اچھے کام بھی کرنے ہیں، اور آپ اگر اپنے چوائس سے غلط کام کر رہے ہیں تو یہی مدت ہے، نتیجہ پھر بعد میں نکلنا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ نہیں چاہتا ہے کہ جو ہے بچوں کو قتل کیا جائے، بے شک۔ اللہ رب العالمین حکم نہیں دیتا ہے کہ بچوں کو قتل کیا جائے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ قتل و غارت نہ ہو، اللہ حکم دیتا ہے کہ امن و امان ہو، لیکن فری ول بھی تو انسان کو دیا ہے اللہ نے، اور اگر انسان اپنے فری ول سے کوئی غلط کام کر رہا ہے اور فوراً اس کی پکڑ ہو جائے اور فوراً وہ اللہ اسے روک دے، تو پھر امتحان کہاں رہا؟ یعنی ایگزام ہال میں اگر کوئی طالب علم غلط چیز لکھ رہا ہے تو ایگزامینر فوراً تو نہیں روکتا، بلکہ اس کو مدت دی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے کہ بھئی رزلٹ بعد میں آئے گا۔ تو ہم اسی طریقے سے امتحان دے رہے ہیں، آزمائش ہو رہی ہے، تو ہمیں جو یہ فری ول ملا ہے، اس فری ول کا بہت سے لوگ صحیح استعمال کرتے ہیں، بہت سے لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، تو اس وقت اسرائیل غلط استعمال کر رہا ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم فری ول کا استعمال کر کے اس کو روکیں۔ نہیں روک پا رہے ہیں مسلم ممالک، نہیں روک پا رہے ہیں یہ الگ بات ہے، کیوں نہیں روک رہے ہیں، پورا ایک الگ ڈبیٹ ہے۔ ایک خلفیہ ہے اس کے پیچھے، ایسا نہیں ہے کہ روکنے کی طاقت نہیں ہے، طاقت بہت ہے، پیسے بھی ہیں اور اسباب بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن نہیں روک رہے ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو اس میں قصور خدا کا نہیں ہے، اس میں قصور ان ظالموں کا ہے جن کی بہت زبردست پکڑ ہوگی، جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو ان سے غافل نہ سمجھنا۔ تو یہ جو پکڑ ہوگی، جو گرفت ہوگی آخرت میں، موت کے بعد، دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں تو یقینی ہے۔ لیکن